ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، بس کام کاج کی وجہ سے کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں 4 پڑھ لیتا ہوں، بس فجر قضا ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی رات تھکا ہوا اگر آتا ہوں تو بغیر عشاء ادا کیے سو جاتا ہوں، لیکن 4 نمازیں تو کہیں گئی نہیں نا بھائی، 4 نمازیں تو پکی پڑھتا ہوں، میں کوئی بے نمازی نہیں ہوں، پکا نمازی ہوں۔ اچھا 4 نصیب فجر اور عشاء کو چھوڑ کر 3 نمازیں تو عرصے سے بلا ناغہ پڑھ رہا ہوں بھائی، بڑا پکا نمازی ہوں، 3 نمازیں تو میری کبھی قضا ہی نہیں ہوتی۔ اور کوئی ظالم کہتا ہے کہ فجر پڑھ کر کام پر جاتا ہوں بھائی، لیکن کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ظہر عصر اور مغرب کو ان تینوں نمازوں کو عشاء کے ساتھ ملا کر قضا پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو نمازی تو ہوں نا بھائی، مجھے بے نمازی تو نہ کہا جائے۔ ارے ظالم انسان، تم اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، 4 پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، 3 پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو پکا نمازی کہتا ہے۔ میرے دوست، جو ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی ترک کر دیتا ہے وہ بے نمازی ہے۔ جو نمازیں قضا کرنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ نمازی نہیں ہوتا، وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ اور ایسے بے نمازی کے لیے قرآن و سنت میں سخت عذاب بیان کیا گیا ہے۔ میرے نادان بھائی اور میری ناسمجھ بہن، یہ کاروباری مصروفیات اور گھریلو کام کاج یہ نماز ترک کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اس عذر کو قبول نہیں کرتی، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ کس قدر جہالت ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والا بھی اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ بھائی میں بے نمازی تو نہیں ہوں، اور دن بھر کی نمازیں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنے والا بھی خود کو پکا نمازی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، شریعت مطہرہ میں نمازی وہی ہے جس کی کوئی نماز بغیر عذر شرعی قضا نہیں ہوتی۔ 5 پڑھتا ہے، 4 نہیں پڑھتا، 3 نہیں پڑھتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ اور ایسے پختہ نمازی کی اگر ایک نماز بھی فوت ہو جائے نا تو نماز کا فوت ہو جانا اس کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی فرد فوت ہو گیا ہو۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتته صلاة فكأنما وطر أهله وماله، جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیے گئے۔ جو حقیقتاً نمازی ہوتا ہے، اگر اس کی ایک نماز بھی قضا ہو جائے نا تو پھر وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریجڈی والا دن ہوتا ہے۔ اور قضا پڑھتے وقت بھی رنج و غم اور ندامت و شرمندگی میں اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کا کوئی اپنا فوت ہو گیا ہے، آج اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اس کا سارا مال چھین لیا گیا، ساری دولت چھین لی گئی۔ اسے ایسا صدمہ پہنچتا ہے، اس کا غم، اس کی پریشانی اور اس کی ندامت و شرمندگی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ 3 یا 4 نمازیں پڑھنے والے یا آئے دن قضا پڑھ کر اپنے آپ کو نمازی سمجھنے والے میرے نادان دوست، غفلت کی اس نیند سے آج بیدار ہو جا۔ آج بیدار نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ سورہ مریم میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، بس ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس ان قریب وہ جہنم کی گہری وادی میں جائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں نماز ضائع کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز بالکل چھوڑ دی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کی۔ یعنی وہ شخص جو اپنی نماز قضا کر دیتا تھا، جس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، اسے نماز ضائع کرنے والا کہا گیا ہے۔ امام التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے ظہر نہ پڑھی ہو اور عصر کا وقت ہو جائے، یعنی ایسا شخص جو نماز تو پڑھتا تھا لیکن غفلت کی وجہ سے اس کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، نماز میں سستی کرتا تھا، یہ عذاب اس کے لیے۔ فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے اور توبہ نہ کرے، یلقون غیا، اسے اللہ جل وعلا نے مقام غی سے ڈرایا ہے۔ مقام غی کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک نہایت گہری وادی ہے جس کا عذاب بہت شدید ہے۔ غور کریں میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میری وہ مائیں، میرے وہ دوست جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی وقت پر پڑھ لیتے ہیں، کبھی قضا ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں۔ امام ابن حجر اور امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تدفین کے بعد اللہ جل وعلا اس کے قبر کے عذاب کو اس کے بھائی پر منکشف کر دیتا ہے۔ اس کے بھائی کا کچھ سامان قبر میں رہ جاتا ہے۔ تدفین کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنا سامان تلاش کرتا ہے تو پھر اسے یاد آتی ہے کہ بہن کی تدفین کے وقت اس کا وہ سامان قبر میں گر گیا تھا۔ جب واپس قبرستان جاتا ہے، قبر کھودتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے واپس گھر آتا ہے اور اپنی ماں سے اپنے مشاہدے کا حال بیان کرتا ہے۔ ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، اور ماں سے پوچھتا ہے کہ میری بہن کے اعمال کیا تھے۔ تو ماں نے اس کی بہن کا ایک ہی گناہ بیان کیا،
ماں نے کہا بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا پڑھتی تھی، قضا پڑھتی تھی۔ محترم احبہ، اہل علم نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص عام طور پر نماز پڑھتا ہو لیکن سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہو، یہ اس کا عذاب ہے کہ قضا پڑھنے والے کی قبر اگر آگ کے شعلوں سے بھر جاتی ہے تو بتاؤ جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا، اس کا عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔